سوال ہے میرے ذہن میں، کیا بچہ اور عورت ذبح کر سکتی ہے؟ دیکھیے، ذبح کرنے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں کہیں یہ نہیں کہ مرد ہو، ان میں یہ ہے کہ عاقل ہونا چاہیے۔ عاقل کا مطلب ہے کہ عقل مند، لہٰذا اگر عورت ہو یا پھر بچہ ہو لیکن عقل مند ہو، سمجھدار ہو، قربانی کرنا جانتا ہو تو وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ بس یہی ہے عمر کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ کہ سمجھدار بچہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، نا سمجھ بچہ ہوگا تو عمر کی تخصیص تو ہو ہی گئی کہ نا سمجھ نہیں کر سکتا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہونا چاہیے، عاقل ہو، یہ چیز میں شرط۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ قربانی کرتے وقت تب نیت کیا ہونی چاہیے؟ اگر ہم کسی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تب کیا نیت ہونی اس میں یہی ہے جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں اس کی اپنے دل کی نیت ہے کہ میں قربانی کا میری طرف سے واجب ہو رہا ہے، ادا ہو رہا ہے، تو اتنی کافی ہے۔ تو اور وہ جو دعا وغیرہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی نہیں، بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں بھی پڑھتا ہے دعا کی بات کر رہا ہوں، تو تب بھی قربان ہو جائے گا، اگرچہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن مسئلہ ہے کہ اگر نہیں پڑھی تو قربان ہو جائے گا۔ مگر جب ہم قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اس وقت جو خدا کا نام لیا جاتا ہے، یہ شرط ہے۔ اگر خدا کا نام لینا ہے، اب بسم اللہ اللہ اکبر کہا یا خالی اللہ کہہ کر کیا، یا الرحمن کہا، الرحمن اکبر کہا، خدا کا نام لیا، کسی بھی زبان میں خدا کا نام لیا، اس وقت کسی بھی زبان میں خدا کا نام لیا تو یہ حلال ہو جائے گا۔ اور اگر اس وقت جو ہے جان بوجھ کر چھوڑا، جیسے تو پھر اس صورت میں حلال نہیں ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جیسے کوئی اگر بھول گیا، بعض اگر بھول جائے، بھولنے میں یہ مسئلہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حلال ہو جائے گا۔ بھولنے اور جان بوجھ کر چھوڑنے میں فرق ہوتا ہے۔ بھولنا معاف ہے آپ کو، اگر بھول گئے آپ تو یہ حلال ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر آپ نے چھوڑ دیا تو یہ حلال بھی نہیں ہوگا اور قربانی بھی آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک باریک مسئلہ اس طرح بھی ہے کہ بعض لوگ قربانی کا جب کرتے ہیں نا، اس وقت جو ہے کسائی کے چھری پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو جس نے بھی 10 بندوں نے بھی اگر چھری پر ہاتھ رکھ دیا ہے، سب پر خدا کا نام لینا یہ لازم ہے۔ کوئی کہے گا کہ کسائی لے رہا ہے، کوئی کہے گا دوسرا لے رہا ہے، اور ایک بندے نے بھی اگر نہیں لیا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ یہ نازک مسئلہ ہے۔ ایک بار آپ پھر سے اس کو ایکسپلین کر دیجیے۔ وہی مسئلہ ہے کہ 5 بندوں نے ہاتھ رکھ دیا تو سب پر خدا کا نام پڑا، 4 نے نہیں تو وہ حلال نہیں ہوگا، بالکل یہ حرام ہو جائے گا۔ اس میں جیسے چھری پر ہاتھ رکھنے کا مسئلہ، چھری پر ہاتھ رکھا، ایک دو بندے عام طور پہ رکھ سکتے ہیں یا ایک ہی بندہ رکھ سکتا ہے۔ اب چونکہ مسئلہ ہے تو ہم نے یہ بیان کر دیا، لیکن بعض ہوتے ہیں معاون ہوتے ہیں۔ معاون جیسے کسی نے ٹانگ کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے اوپر سے پکڑا ہوا ہے، ان پر خدا کا نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس پر جس نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہو اس پر خدا کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر بھول گیا تو وہ ہو جائے گی۔ اب اگر اس میں 3 بندوں نے چھری پہ ہاتھ رکھ دیا، 2 نے مطلب یہ نام پڑھا، ایک بھول گیا تو ہو جائے۔ اس میں یہ نازک مسئلہ ہے کہ بھولنا پایا جائے گیا کہ نہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ باقیوں نے پڑھا، یہ سمجھ باقیوں نے پڑھا، بھولنا کچھ الگ ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنے سارے لے رہے ہیں تو اس کو بھی یاد آ ہی جائے گا، لیکن یہاں پر جہالت کار فرما ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے بھی خدا کا نام لینا ہے، تو اس مسئلے کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی ہے، جب جانور پر جب ذبح کے لیے خدا کا نام لیا جائے تو یہی نیت ہو کہ میں خدا کا نام جو ہے وہ جانور کے لیے لے رہا ہوں، ذبح کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ بسم اللہ سے پانی پی رہا ہے اور اسی بسم اللہ سے ذبح کیا، اس سے جائز نہیں ہوگا۔ اس میں جو ہم رسی باندھتے ہیں، اس رسی کا کیا حکم ہے اور کھال کا کیا کریں؟ کھال کے لیے ہوتا ہے کہ کھال بندہ خود کے لیے بھی رکھ سکتا ہے، اس کو بچا کر، جیسے بعض لوگ جائے نماز بنائیں یا پھر اس کو بیٹھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کھال رسی کا؟ جی وہ عرض کرتا ہوں۔ اور کھال کے لیے مزید یہ ہے کہ اگر اس کو بیچتا ہے تو بیچنے والے کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر کھال اس لیے بیچتا ہے کہ اس کا پیسہ خود کھائے گا یا عیال کو کھلائے گا، اب بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ پیسہ جو اس نیت سے بیچا، یہ پیسہ مسجد مدرسے میں نہیں لگ سکتا ڈائریکٹ، بلکہ شرع فقیر کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس میں نیت کا مسئلہ آ گیا۔ لیکن اگر بیچا ہی اس نیت سے تھا کہ اس کا پیسہ مسجد کو دیں گے، مدرسے کو دیں گے، تو اب مسجد مدرسے کو دے سکتا ہے۔ یہ کھال کا مسئلہ ہے۔ اور باقی رہا یہ جو اس کے لیے ہم رسی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات وہ خوبصورتی کے لیے چیزیں لگائی جاتی ہیں، قربانی کے جانور کی اس طرح کی چیز سب صدقہ کرنی ہوتی ہے، صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ صدقہ کرنی ہے؟ جی ہاں، اس کو صدقہ کرنا ہے۔ مثلا میں نے اس قربانی کے جانور کو رسی باندھی، بالکل، یہ اب صدقہ کرنی ہے، یہ صدقہ کرنی ہے۔ اچھا، مرحومین کی طرف سے کر سکتے ہیں قربانی؟ مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، یا بعض ہوتے ہیں خوش نصیب جو اولیاء کرام کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، تو وہ بھی بالکل درست ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی دنیا سے جانے والے نے وصیت کی ہو تو اس کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مسئلہ ہے کہ جو گوشت ہوگا وہ فقراء کو تقسیم کیا جائے گا، وہ خود کو نہیں رکھ سکتے۔ اس کے وہ 3 حصے کا جو حکم ہے، میت کی طرف سے اگر ہوگی وصیت کی قربانی تو اس کے لیے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ سارا گوشت صدقہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے وہ منت کی قربانی کرتے ہیں، جیسے کوئی یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اس سال قربانی کروں گا، اگر کام ہو جائے گا تو قربانی کرنا اس پر ضروری ہوگا۔ لیکن اب جو وہ گوشت ہوگا اس پر وہ 3 حصوں کا حکم نہیں کہ ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے لیے نہیں،
بلکہ منت کے لیے بھی وہی حکم ہوگا کہ سارا شرعی فقیر کو دیا جائے گا گوشت، یعنی جس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ ایک اور باریک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کون کر سکتا ہے، مطلب یہ کون ایلیجیبل ہے، واجب کس پہ ہے یہ قربانی؟ اچھا، واجب کے لیے دیکھیے، واجب تو اس بندے کے لیے ہوتی ہے کہ جسے عید کے جو 3 دن ہوتے ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں جس کے پاس حاجت کے علاوہ اتنا پیسہ ہو، اتنی طاقت ہو، جیسے گھر میں علاوہ چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے فضول ہوتے ہیں، برتن، تو ان کی بھی مالیت، مارکیٹ ویلیو اگر نکالتے ہیں، اگر وہ اتنا ہو جائے کہ وہ بازار میں 52.5 تولہ چاندی سلور خرید سکتا ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اگر کسی کو قربانی واجب ہو گئی تھی، مطلب ان پاسٹ، اور تب وہ قربانی ادا نہیں کی تھی، تو وہ کیسے کرے گا؟ اس صورت میں یہ کہ ایک تو یہ بندہ گناہ گار ہوا، دوسرا اب جتنے سالوں کی قربانی نہیں کی تھی اتنے بکروں کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی، یعنی بعض لوگ کرتے ہیں کہ قربانی واجب ہوتے پھر نہیں ادا کرتے ہیں، تو اس صورت میں کوئی بچت نہیں ہوتی، تو گناہ گار بھی ہوتا ہے، اور دوسرا پھر جتنے میں وہ جانور آتا بکرا جو قیمت ہوگی وہ پھر اس کو صدقہ شریف فقیر کو قیمت دینی ہوگی۔ ایک اور باریک مسئلہ یہ ہے، جیسے گائے 7 کی طرف ہوتی ہے، اگر اسے ایک گائے یا ایسا کوئی جانور لایا تو وہ 7 سال کی قربانی اس کو قرار پائے گی؟ نہیں، 7 سال کی نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، 7 سال کی نہیں ہوگی، یہ 7 بندوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، جیسے گائے ہے، بڑا جانور جس کو بولتے ہیں، اور اس کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی تھی، اب یہ نہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کو جو ہے کسی پر پچھلے سال واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، اب وہ یہ کہے گا اس سال 2 کی کروں گا، ایسا بھی نہیں کر سکتا، اس سال کی اپنی واجب ہے تو اس سال جانور قربان کرے گا، جو پچھلے سال کی تھی اس پر جو ہے وہ بکرے کی قیمت ہی صدقہ کرنی ہوگی۔ اس میں ایک مخصوص سوال اس میں یہ ہے، کیا قربانی کے جانور کا بھی کوئی حق ہے؟ اس کے تو حقوق بہت سارے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ایک جانور آپ خریدتے ہیں، یہاں تو اگر عام جانور بھی آپ پالتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہے کہ دن میں 70 مرتبہ اس کو دانہ دکھایا جائے، یعنی بار بار اس کو جو یوں سمجھیے بالکل ہاں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ یا بعض اوقات بیچنے والے بھی جب قربانی کے جانور کو بیچ رہے ہوتے ہیں تو تپتی دھوپ میں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور پورا دن یہ جو ہے تپتی دھوپ میں تپتا رہتا ہے وہاں پر، اور بعض اوقات نڈھال ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے ان کو، یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بیچنے والے ہیں ان کو بھی ان کے حق کا خیال رکھنا ہے کہ یہ چھاؤں میں ہو یا ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی ایذا نہ پہنچے اس طرح سے۔ اچھا، اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے، جیسے بعض اب خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد بھی اب جو گھر والا ہے اسے چاہیے کہ جہاں پر اس کو رکھے گا بیٹھنے کا ایسا انتظام ہو، جیسے بعض اوقات باتھ روم میں رکھ دیتے ہیں فرش پر، تو یہ وہ جانور نہیں جو فرش پر بیٹھے، اس کے لیے یا تو مٹی وہاں پر بچھا دی جائے، گھاس بچھا دی جائے یا بوریاں بچھا دی جائیں، اس کا ہیبیٹیٹ ہے، بالکل اس کو جو ہے نا وہ نہ چبھے وہ زمین، اور بعض لوگ اس میں جو ہے وہ پاؤں میں بھی کوئی چیزیں وغیرہ لگا دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے، ٹھیک ہے وہ جائز ہے، لیکن مہندی لگاتے ہیں، مہندی بھی بالکل جائز ہے، یہ ایک چونکہ قربانی اسلام کا ایک شعار ہے، ایک بڑی نشانی ہے، اہمیت ہے، تو اس کو ایک اہمیت دینا، عزت کرنا، بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جاڑو کہ یہ جنتی جانور ہے، تو یہ تو عزت کرنے میں یہ آتا ہے کہ ہم اس کو سجاتے ہیں، نہلاتے ہیں، یہ سارا اس میں آتا ہے، تو باقی اس کے کھانے پینے کا وہ چیزیں ہمیں دھیان رکھنی ہوتی ہیں۔ ہمیں اب فضائل بتا دیجئے قربانی کرنے کے۔ دیکھیے اس میں یہی ہے کہ یہ قربانی کا جانور انشاءاللہ تعالی بروز حشر جو ہے وہ پل صراط پر سواری بن کر آئے گا، اور جب اس کو قربان کیا جاتا ہے تو خون گرنے سے پہلے ہی مغفرت کر دی جاتی ہے جس کی طرف سے ہوگا، اور یہ بھی جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور حدیث پاک میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ خوش دلی سے قربانی کرو، بندہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرے، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے یا خود کو برڈن فیل کرنے کے لیے یار اتنے پیسے خرچ ہو گئے، تو یہ خوش دلی نہیں ہے، بندہ خوش دلی سے قربانی کرے، یہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا، یہ جانور پر مخصوص اس نے نام لینا۔ بعض قصائی کیا کرتے ہیں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرتے ہیں۔ اچھا، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اتنا فرمایا گیا ہے کہ چھری کو بھی جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے، اس میں بہت چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، چھری پہلے سے ہی تیز ہو، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے کو قربان نہ کیا جائے، اور اس میں یہ جب قربان کیا جائے تو اس کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جائے، اور اس میں ایک چیز میں عرض کر دوں، بعض قصائی اس طرح کا جب قربان کر رہے ہوتے ہیں تو پوری ہی گردن توڑ دیتے ہیں، اس طرح کرنا مکروہ ہے، اس طرح، اور بعض ایسے بھی کرتے ہیں کہ ابھی روح نہیں نکلی ہوتی اور پاؤں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہو رہا ہے جانوروں کے ساتھ، بلکہ ظلم کہلائے گا۔ شریعت مطہرہ نے جتنی اجازت دی ہے اتنا آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو آپ کریں گے اس میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ ابھی ان کی روح نہیں نکلی ہوتی ہے، قصائیوں کو جلدی ہوتی ہے کہیں دوسری جگہ جانے کی، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ابھی روح نہیں نکلی ہوتی، پاؤں کاٹتے ہیں، دم کاٹتے ہیں، کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کرنا ہرگز درست نہیں ہے، اس کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ بے زبان جانور ہے، اس پر ظلم کرنا جو ہے وہ انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ بکرا تو ماشاءاللہ کافی پیارا ہے،
لیکن اس کی عمر کا مسئلہ کیا ہے کہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، عمر کیا ہونی چاہیے؟ بکری کے لیے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی اعتبار سے 1 سال کا مکمل ہونا چاہیے. اگر 1 دن بھی کم ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، بھلے ہی کتنا موٹا تازہ ہو. تو اس کی 1 سال سے اگر ایج کم ہوگی، 1 دن بھی بھلے کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی. البتہ بیڑ جو ہے جسے شیپ کہا جاتا ہے اس کا مسئلہ مختلف ہے. اگر 6 مہینے کا ہوگا اور 1 سال کا لگتا ہوگا، اتنا موٹا تازہ ہو تو اس کی ہو جائے گی. لیکن بکری میں اگر 1 دن بھی کم ہوا 1 سال سے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. آپ نے سینگ کی بات کی، دانتوں کی بات کی، کان اور آنکھ کا بھی مجھے بتا دیجیے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بالکل، کانوں میں یہ ہے کہ اگر ایک آنکھ سے کانا ہو یا پھر اندھا ہو تو پھر نہیں ہوگی، وہ بڑا عیب ہے. اور بینگا اگر ہو جس کا فوکس ایک جگہ نہیں رہتا، ایسا کا جانور ہے، اس کی ہو جائے گی. اور کانوں کا بھی یہ ہے، اور کانوں اور دم کا ایک ہی ہے کہ اگر 1/3 سے کم کٹا ہوگا یا اس جیسے اگر 1/3 سے کم کٹا ہوگا تو قربانی ہو جائے گی. اگر 1/3 سے زیادہ ہوگا تو پھر نہیں ہوگی. 1/3 کا مطلب ہے جیسے کان کے مکمل برابر جو ہے اس کا سائز لے لیا جائے کتنا ہے. جیسے اگر 9 انچ کا کان ہے تو 3 انچ ہو گیا 1/3. اس سے کم اگر ہوگا یا 3 انچ ہوگا تو کٹا ہوا ہوگا، قربانی ہوگی. لیکن یہ چھوٹا عیب ہے، مکروہ ہے، لیکن ہو جائے گی. اسی طرح دم کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ دم میں بھی دیکھا جائے گا کہ سائز کیا ہے. اگر مثال کے طور پر 9 انچ ہے تو اگر 3 انچ کا کٹا ہو یا اس سے کم کٹا ہو تو قربانی اس کی ہوگی. اگر زیادہ کٹا ہوگا تو پھر نہیں ہوگی. اچھا، سینگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ سینگ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان میں یہ ہے کہ اگر بغیر سینگ کے پیدا ہوا تھا تو پھر قربانی ہوگی. لیکن اگر ٹوٹ جائے سینگ تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جڑ سے نکلے اور زخم تازہ ہو تب نہیں ہوگی. اور جڑ سے نکلے اور زخم ٹھیک ہو گیا تو تب جا کے ہوگی. لیکن یہ چھوٹا عیب ہے، مکروہ ہے، لیکن واجب آپ کا ادا ہوگا. ہونا یہ بھی نہیں چاہیے، یعنی بے عیب جانور ہونا چاہیے. لیکن اگر اتنا ہو کہ جڑ سے نکلے زخم ٹھیک ہو جائے تو پھر قربانی ہوگی. اور بیچ میں سے کٹ جائے وغیرہ تو اس میں بھی یہی ہے کہ مکروہ ہوگی اس صورت میں. اچھا، دانتوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ دانت نکلتے ہوں تو اگر اس میں یہی ہوتا ہے جیسے بھی یہ کھا رہا ہے تو اگر کھا سکتا ہو چارہ گھاس کھا سکتا ہو تو ہو جائے گی قربانی. اور اگر دانت نکلنے میں یہ ہے کہ نہیں کھا سکتا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ بڑا عیب شمار ہوگا. اچھا سر، ایسی کوئی کتاب سجیسٹ کریں گے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ ایک کتاب تو میرے ہاتھ میں فیضان فرض علوم، اس میں فقہاء کرام جو مسائل بیان کیے ہیں آسان انداز میں، مفتی ہاشم صاحب کی ہے، آپ کو نیٹ سے مل جائے گی یا آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ابلغ گھوڑے سوار کتاب کا نام ہے، امیر اہل سنت کی. اس میں بھی مسائل کا خلاصہ ہے، بہار شریعت میں بھی ہے. چلیے سر، بہت شکریہ، یہ کافی آپ نے ہمیں ہدایت فراہم کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر دارین عطا فرمائے. شکریہ، جزاک اللہ خیر.